اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے پیغمبر ان قریب آپ کا رب آپ کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا جس مقام و مرتبہ کو دیکھ کر سارے کے سارے جن و انس آپ کی تعریف کریں گے، اور اس کو قرآن نے جس لفظ سے یاد کیا اس مقام کو، اس مرتبے کو، وہ ہے مقام محمودہ۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، یہ مقام محمود ہے۔ محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور مقام محمودہ ایک ایسا مقام، ایک ایسا رتبہ، ایک ایسا شرف، ایک ایسی بزرگی کہ جسے ملے تو لوگ اسے دیکھ کر کہیں صاحب کیا مرتبہ پایا، کیا مقام پایا۔ اس مقام محمود کی دعا بھی اللہ رب العزت نے ہر مؤذن سے کروائی، ہر اذان سننے والے سے کروائی۔ آپ غور کریں کہ جب مؤذن اذان دے لیتا ہے 5 وقتہ نماز میں، تو 5 وقت اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس دعا میں مؤذن بھی اور اذان سننے والا بھی جب اذان کے بعد دعا کرتا ہے تو اس دعا میں اپنے پیغمبر کے لیے مقام محمود ہی مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہے۔ یعنی مقام محمود کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا شرف ہے، کیا بزرگی ہے، کیا شان و مرتبہ ہے جو اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ ایک ایسا مقام ہوگا اور ایک ایسا رتبہ اللہ عطا کرے گا قیامت کے دن کہ سارے انبیاء بھی اور اولو العزم پیغمبر بھی، سارے رسول بھی، سارے انسان جنات جب دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اس مقام پر فائز ہے تو سب تعریف کریں گے کہ واقعی مخلوق میں کوئی تعریف کے قابل ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے یہ مقام محمود عطا کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میں قیامت کے دن امام النبیین، میں نبیوں کا امام بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، نبیوں کا امام۔ اب آپ سوچ لیں، نبی کا مرتبہ، رسول کا مرتبہ، اور ان کا بھی امام اللہ رب العزت جسے بنائے وہ ذات میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وخطیبہم، خطیب کسے کہتے ہیں؟ جو تقریر کر رہا ہو، وعظ کر رہا ہو اور کوئی اسپیچ دے رہا ہو، مقرر، اور میں ان کا خطیب بنوں گا، میں ان کا امام بھی رہوں گا، اس کا لیڈر رہوں گا، اور پھر میں اللہ کے فضل سے ان کا خطیب بن کر قیامت کے دن کھڑا رہوں گا۔ وصاحب شفاعتہم، اور صرف اتنا ہی نہیں تو میں اللہ سے کیا بات کروں گا اپنے خطاب میں، اپنی گفتگو میں جو خطابت کے کام انجام دوں گا تو میں کیا کہوں گا؟ وہ یہ کہ اے اللہ، یہ سارے نبی بھی، سارے رسول بھی، سارے انسان، سارے کے سارے میری شفاعت کی بدولت جنت کے حقدار بنائے جائیں، اور ان کی شفاعت کا ذمہ دار بن کر کے بھی میں کھڑا رہوں گا قیامت کے میدان میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام، اللہ کے رسول یہ دعا فرما دے میرے لیے، میرے حق میں، کہ اللہ قیامت کے دن مجھے بھی آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یعنی حضور کی شفاعت کتنی عظیم دولت ہے اور کس قسمت والے کو نصیب ہونی ہے۔ صحابہ کرام جیسے لوگ جو بخشے بخشائے، سب انصاف ور ہیں، سب آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے، وہ بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دعا کر دے میرے لیے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن آپ کی شفاعت عطا کر دے، اور جنت ملے تو آپ کی شفاعت کی بدولت۔ اسی لیے اذان میں بھی جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اسی محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا رزق عطا فرما۔ شفاعت بھی ایک رزق ہے، وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ، اور ہمیں ان کی شفاعت کا رزق عطا کر۔ کب؟ یوم القیامہ،
قیامت کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بس یہ جانے کہ مسلم شریف کی حدیث میں جو نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اپنے عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جس کو میری رحمت نصیب ہو۔ اللہ اگر عمل کا حساب لے لے تب تو میرا عمل اس لائق ہے ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں، کیونکہ ہم لوگوں نے جنت کا ایک تصور ایسا بنایا ہے کہ بڑی خوبصورت اور حسین جگہ بس یہی۔ جنت وہ مقدس جگہ ہے جہاں انسان اس زندگی کو کاٹنے کے بعد، جان دینے کے بعد ایمان کے ساتھ گیا، تب وہ اپنے عمل کو بھگتنے کے بعد جنت کا حقدار بنے گا۔ یعنی کتنی مقدس جگہ ہے، اللہ کی رضا جسے نصیب ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قیامت میں اللہ اپنی رحمت کا سایہ بھی عطا کرے اور جنت حضور کی شفاعت کی بدولت نصیب فرمائے، یہ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کو جو مقام محمود اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ اس پر میرے پیغمبر کو قائم رکھے، وہ رتبہ بلند عطا کرے میرے پیغمبر کو، اور حضور اس مقام پہ فائز ہو کر جب نبیوں اور رسولوں کے لیے شفاعت کریں گے تو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول کے کل قیامت کے دن ہم غریبوں کو بھی، ہم گنہگاروں کو بھی اپنی شفاعت کے دامن میں چھپائے رکھنا اور اپنی شفاعت کا سایہ نصیب کرنا، اور اسی شفاعت کی بدولت ہم سب کو بھی جنت کا حقدار بنا۔